جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 22ویں کتاب قاصد کی تلاش کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسری صبح عمران نے فون پر روشی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، زچا کی حالت بہتر ہے لیکن وہ بچے کے لیے بے حد بے چین ہے۔ عمران، یہ دونوں ماں بیٹی بے حد شریف ہیں، لیکن دنیا میں ایسے شریف کہاں ملیں گے جو کسی دوسرے کی شرافت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ہیں؟ عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تم اخلاقیات پر لیکچر دے رہی ہو یا رپورٹ پیش کر رہی ہو؟ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ان کے اعضاء پر اس کا کیا رد عمل ہوا؟ جب میں ان کے اعضاء کو جانتی ہی نہیں تو اس کا کیا جواب دے سکوں گی؟ ان سے ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ دونوں تنہا ہیں۔ لڑکی کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرو۔ اس کی ماں کا بیان ہے کہ بچہ غیر قانونی نہیں ہے، بلکہ دونوں کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس شادی کا باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، وہ مرد جو اس مڈ وائف کو وہاں سے لے گیا تھا اس کا شوہر تھا۔ پھر اس نے سوٹ کیس اور بچے کی داستان دہرائی۔ اوہ عمران، تم نے مجھے اب تک اندھیرے میں کیوں رکھا؟ اتنا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ تمہیں آگاہ کر سکتا۔ اور سنو، میری کار میں جولیا کو جو سر ملا تھا وہ اسی آدمی کا تھا۔ میرے خدا! روشی کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ اتنا سنسنی خیز کیس اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا؟ اچھا، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ کیا مطلب؟ بس دیکھ لینا۔ اے روشی، تم کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرو گی۔ تم گدھے ہو، بس چپ چاپ دیکھتے جاؤ۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ بوڑھی عورت کا بیان درست نہیں ہوگا؟ اوہو، کیوں؟ ابھی تو تم ان کی شرافت کے گیت گا رہی تھی۔ پورے واقعات کا علم ہوتا تو نتیجہ اخذ کرنے میں اتنی جلدی نہ کرتی۔ آخر بوڑھی کے بیان پر یقین کیوں نہ کیا جائے؟ عمران نے کہا، دنیا کی کوئی ماں اتنی بدرو نہیں ہوتی۔ اچھا، کاش میں بھی ماؤں کو سمجھ سکتا۔ نہیں سمجھ سکتے، سبق یہ کہ ماں بننے کی صلاحیتیں نہ پیدا کرو۔ اچھی بات ہے، میں آج ہی سے ملتانی مٹی کھانا شروع کر دوں گا، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ کچھ فکر مند سا نظر آنے لگا تھا۔ اس نے سلیمان کو آواز دی، جی صاحب۔ وہ باورچی خانے سے بولا، یہاں آؤ۔ عمران دھاڑا، چائے میں ابھی کچھ دیر ہے صاحب۔ صاحب کے بچے یہاں آؤ۔ سلیمان برا سا منہ بنائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ میں ناشتے میں ملتانی مٹی کا حلوہ کھاؤں گا۔ ملتانی مٹی کا حلوہ؟ سلیمان نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، فوراً تیار کرو۔ آپ کچھ بھول تو نہیں رہے صاحب؟
پتہ نہیں، اگر بھول ہی رہا ہوں تو یاد دلاؤ۔ غالباً آپ چنے کا حلوہ کھانا چاہتے ہیں، لیکن چنے کی بجائے آپ کو ملتانی یاد آ رہی ہے۔ ابے مجھے الو بناتا ہے، چنے کا حلوہ کیسے بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے صاحب۔ عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا اور فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو بول رہا تھا، بڑی دشواری آ رہی ہے جناب۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں نے اس آدمی کا پتہ لگا لیا ہے جو پچھلی رات اس گوریلا نما آدمی کا شکار بن گیا ہوتا۔ تفصیل؟ آج اتفاقاً صبح ہی صبح وہ مجھے ایک ٹیکسی میں نظر آ گیا۔ میں نے تعاقب شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں وہ اسی عمارت میں مقیم ہے یا وقتی طور پر وہاں گیا تھا۔ عمارت کہاں ہے؟ گریشیم اسٹریٹ ہی میں ہے، جواب ملا، اور اس کا نمبر 13 ہے۔ عمارت بڑی شاندار ہے۔ یہ عمارت اسی لائن میں ہے نا جس میں 5ویں عمارت ہے؟ جی نہیں، اس لائن میں نہیں ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ خیر تو اس تعاقب کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، نتیجہ اگر برآمد بھی ہوا ہے تو میں اسے کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا نتیجہ برآمد ہوا ہے؟ وہ گریشیم اسٹریٹ کی 13ویں عمارت میں گھسا اور دھکے دے کر نکلوا دیا گیا۔ اوہ جی ہاں، 2 خونخوار قسم کے پٹھان چوکیدار وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اسے بڑی بے دردی سے اٹھا کر کمپاؤنڈ کے باہر پھینک دیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، سڑک پر کھڑا دھمکاتا رہا کہ وہ اس عمارت کے مکینوں کے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ دائر کرے گا۔ اور تم اس واقعے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ جی نہیں، اگر یہ واقعہ کسی شریف آدمی کو پیش آیا ہوتا تو یقیناً۔ بس خاموش، عمران گرایا۔ پتہ نہیں آج کل میرے ساتھیوں کو شرافت کا ہیضہ کیوں ہو گیا ہے؟ مطلب یہ کہ کچھ نہیں، خاموش رہو۔ اگر آئندہ میں نے اس قسم کے جملے تمہاری زبان سے سنے تو بری طرح پیش آؤں گا۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ روشی نے لڑکی کو لٹا دیا۔ وہ ہولے ہولے کراہ رہی تھی۔ روشی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں نہیں بتا سکتی کہ مجھے تم سے کتنی محبت معلوم ہوتی ہے۔ میں یہاں اکثر آیا کروں گی۔ اب تم سو جاؤ سسٹر، لڑکی نے کمزور آواز میں کہا۔ تم ساری رات جاگتی رہی ہو، مجھے نیند نہیں آئے گی، اس وقت تک نہیں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ میں تمہاری طرف سے مطمئن نہ ہو جاؤں۔ پگلی، روشی اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگا کر مسکرائی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب تک تمہارا ٹمپریچر کم نہیں ہوتا مجھے نیند نہیں آئے گی، تم رات بھر جاگتی رہی ہو۔ لڑکی کچھ نہ بولی، اس کے گالوں پر آنسو ڈھلکنے لگے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا غم کیسے بٹاؤں۔ کیا وہ پاگل تھا بیبی؟ لڑکی کچھ نہ بولی، صرف روتی رہی۔ بوڑھی عورت نے روشی کو بھی بچے کے غائب ہو جانے کی داستان سنائی تھی، لیکن اس کا بیان اس رپورٹ سے مختلف نہیں تھا جو اس نے پولیس کو دی تھی۔ روشی خاموش بیٹھی اسے
تحیر آمیز نظروں سے دیکھتی رہی۔ تمہیں رونا نہ چاہیے، صبر کرو۔ اگر دنیا کے سارے آدمی فرشتے ہو جائیں تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ خدا کے لیے خاموش رہو۔ لڑکی بولی۔ معاف کرنا، اگر میری اس بات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ دبا کر بولی۔ تم بہت اچھی ہو، بہت اچھی۔ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ ممی جھوٹ بول رہی ہیں، وہ بھی پاگل ہو گئی ہیں۔ وہ میرا شوہر نہیں تھا، اس نے مجھ سے شادی نہیں کی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا بلیک میلر اور کمینہ تھا، ممی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ ممی اس کی خوشامد کیے بغیر مفلس کیسے ہو جاتی۔ وہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے شادی کے لیے کہہ سکتے۔ پہلے وہ شریف آدمی کی طرح یہاں آیا تھا اور میں اسے ایک مخلص دوست سمجھتی تھی۔ پھر میں اپنے ہی کو الزام دوں گی۔ مجھ سے لغزش ہو گئی۔ ممی کو اس کا علم ہوا، لیکن وہ روتی اور چیختی رہی۔ ان کا دماغ اس وقت معاف ہو گیا جب وہ بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ پھر وہ یہ بھی بھول گئیں کہ وہ انہیں بلیک میل کر رہا تھا اور اب بھی وہ انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ انہوں نے ایک افسانہ تراشا اور پولیس کو رپورٹ دے دی، لیکن اب وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کی تراشی ہوئی داستان بہت کمزور ہے۔ لڑکی خاموش ہو گئی۔ روشی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں، تمہاری ممی سے غلطی ہوئی۔ انہیں اس مسئلے پر خاموش رہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ دراصل وہی چیز لے گیا جو تمہاری بدنامی کا باعث ہوتی۔ وہ تو کوئی بلیک میلر تھا، مگر تمہاری ممی مفلس کیوں ہو جاتی؟ میں نہیں جانتی۔ ویسے ہمارا ذریعہ معاش ان 3 عمارتوں کا کرایہ ہے جو ممی کو ترکے میں ملی تھی، اور ان کا خیال ہے کہ وہ آرتھر کے خلاف کسی قسم کی آواز اٹھانے پر مفلس ہو جاتی۔ ہاں، وہ یہی کہتی تھی، مگر انہوں نے یہ بہت برا کیا۔ انہیں پولیس کو غلط بیان نہ دینا چاہیے تھا۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے اسی بات کی ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر پولیس کو حقیقت کا علم ہو گیا تو کیسی پریشانیاں ہوں گی۔ میرے خدا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور روشی اس کا شانہ تھپکنے لگی۔ گھبراؤ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ مطمئن رہو، پولیس اب ادھر کا رخ بھی نہیں کرنے پائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تم اس میں اپنا ذہن الجھانے کی بجائے سونے کی کوشش کرو۔ زندگی میں ایسے نشیب و فراز بہت آتے ہیں، اس کی پرواہ بالکل نہ ہونی چاہیے۔ اب پھر تم یہی سوچو کہ تمہارا معاملہ ابھی بالکل ڈھکا چھپا ہوا ہے۔ کہاں؟ پولیس اسے افسانہ بنا دے گی، پڑوسیوں کو بھی آخرکار علم ہو جائے گا۔ میں کہتی ہوں کہ پولیس کو اس سے روکا جائے گا۔ تم سونے کی کوشش کرو، میں ابھی آئی۔ روشی اٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عمران کو فوراً اطلاع دینی چاہیے تاکہ وہ معاملات کو آگے نہ بڑھنے دے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔